بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ جب نمرود سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا تو وہ لاجواب ہو گیا اور اپنی عوام کے سامنے شرمندہ ہونے لگا۔ وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابراہیم نے نمرود کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی اور ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہ آیا۔ وہ اسی طرح مسلسل کفر و شرک میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتا رہا، ان پر زور آزمائی کرتا رہا اور لوگوں سے کہتا کہ مجھے خدا کہو، حالانکہ لوگ اسے خدا نہیں مانتے تھے، لیکن وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہ مجھے خدا کہو ورنہ میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ نمرود حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ایک روز نمرود بہت زیادہ غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو پیغام بھیجا، اگر تو سچا ہے اور اللہ کا نبی ہے تو اللہ سے کہہ کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اپنے اللہ سے کہہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو یہ پیغام موصول ہوا، فوراً حضرت جبرائیل نازل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بالکل مت ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ میں اس جنگ کے لیے بالکل تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس روز نمرود کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ نمرود بہت زیادہ کہکر لگا کر مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے 2-4 دن کا وقت دو تاکہ میں اپنے سب لشکر کو اکٹھا کر سکوں۔ اس وقت نمرود کی حکومت پوری دنیا پر پھیل چکی تھی۔ اس نے پوری دنیا سے مختلف قسم کے جنگجو اکٹھے کیے اور انہیں لڑائی کے لیے آمادہ کیا۔ وہ سب جنگجو لڑنے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ نمرود نے بہت سارے ہتھیار اس جنگ کے لیے تیار کر لیے تھے۔ اب وہ جنگ لڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ جب نمرود کا لشکر مکمل ہوا تو وہ حضرت ابراہیم کو للکارنے لگا اور کہنے لگا، میرے ساتھ جنگ کرو، اپنے خدا سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر مچھروں کی ایک فوج آ گئی۔ یہ مچھر تعداد میں بہت زیادہ تھے، لوگ انہیں دیکھ کر ڈر گئے۔ نمرود کا لشکر مچھروں کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگا، کیونکہ یہ مچھر کوئی عام مچھر نہیں تھا۔ ان مچھروں نے نمرود کے لشکر پر اچانک حملہ کر دیا۔ نمرود کے لشکر کے کچھ لوگ جنگ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن مچھر ان کی جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مچھروں نے ان کا سارا خون پی لیا تھا، اب ان کے اندر صرف ہڈیاں باقی بچی تھی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو چکا ہے تو وہ اپنے ہی محل کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے ہی نمرود اپنے محل میں داخل ہوا، مچھر بھی اس کے ساتھ محل میں داخل ہو چکے تھے۔ مچھروں کو دیکھ کر نمرود بہت زیادہ پریشان ہوا، وہ رونے اور چیخنے چلانے لگا۔ نمرود کی بیوی اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے لگی، کیونکہ وہ اکثر اوقات نمرود کو ان برے کاموں سے روکتی تھی کہ لوگوں پر اتنا ظلم مت کر، لیکن نمرود باز نہیں آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں نے نمرود پر حملہ کر دیا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ اس ایک مچھر کی وجہ سے نمرود بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ نمرود اپنے ہی سر پر تھپڑ مارنے لگا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ میرے سر پر تھپڑ مارو۔ جب لوگ اس کے سر پر مارتے تو اسے بہت سکون ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ کافی دن ایسے ہی چلتا رہا۔ اس ایک مچھر کی وجہ سے
نمرود ہلاک ہو گیا تھا۔ دوستو، ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل UA وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔